ناظرین روشن پاکستان نیوز پر خبر ہے آج پھر ایک ڈی ایچ اے کے حوالے سے، اور یہ کیس ہوا لاہور میں۔ اس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان بہت برہم ہوئے اور انہوں نے ایک آرڈر کیا۔ وہ کیا معاملہ ہے اور کیا خبر ہے ہم جانتے ہیں۔ خبر ہے ہمارے ساتھی جہاں زیب عباسی صاحب کے پاس۔ جہاں زیب صاحب بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو یہ کیا دلچسپ خبر ہے ڈی ایچ اے لاہور سے متعلق۔ شکریہ راشد صاحب، یہ بنیادی طور کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہوا ہے۔ تو اس کیس کی پروسیڈنگ، کیونکہ ہم اسلام آباد میں ہیں، تو جو کیس رپورٹ ہوا ہے وہ میں پڑھ کے جو ہے نا ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں۔ یہ کیس تھا بنیادی طور کے اوپر اوقاف کی زمین پر ایلیٹ فورس کے قبضے سے متعلق، اور اس کی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاسم خان جو تھے، انہوں نے درخواست گزار جو کہ پولیس ہیں ان سے بات کرتے ہوئے کہا جی کہ آرمی نے ہائی کورٹ کی 50 کنال اراضی کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس معاملے پہ آرمی چیف کو ایک خط بھی لکھوں گا اور ان سے جو ہے درخواست کروں گا کہ یہ جو زمین ہے اس کا قبضہ جو ہے وہ چھوڑا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو زمینوں پہ قبضے کرنا ہے یہ فوج کا کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے منہ سے سچ بلوایا ہے، آرمی کی جانب سے اراضی پر قبضہ کرنا رسا گیری کی ایک قسم ہے۔ اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا اس پورے معاملے کے اوپر کہ کل دوبارہ عدالت جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر لگے گی، اور جتنی بھی کوٹھیاں قبضے میں زمین پر بنی ہوئی ہیں سب کو گرانے کا حکم دوں گا۔ اور اس کے علاوہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ڈی ایچ اے انتظامیہ کے خلاف ہر آنے والی درخواست پر سی پی او لاہور جو ہے وہ مقدمہ درج کریں، اور یہ بھی کہا کہ ڈی ایچ اے والے پراپرٹی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ فوج کے ریٹائرڈ افسران کے لیے زیادہ ویلفیئر ہے، پولیس کے لیے کیوں نہیں۔ تو یہ مجموعی صورتحال ہے، اور یہ بہت اہم کیس جو ہے وہ آج کے دن کے لیے سمجھا جا رہا ہے۔ خاص طور کے اوپر یہ ایک بہت بڑا الزام سامنے آیا ہے۔ اس میں کچھ ایسا بھی ہے آرڈر کہ انہوں نے طلب کیا ہے بریگیڈیئر صاحب کو؟ نہیں، وہ آبزرویشنز ہیں زبانی کہ ہم طلب کر لیں گے اور اسٹاف کروا دیں گے۔ وہ آبزرویشن اس لیے ہیں شاید کہ جواب نہیں آتا، اور چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ پہلے بھی میں جب سے جج ہوں اور چیف جسٹس بنا ہوں کبھی کسی کیس میں ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے جواب مانگا ہو اور جواب نہ دیا جائے۔ اس بات پر وہ غصے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جواب لینا آتا ہے، تو میں پھر ایسا کروں گا کہ بریگیڈیئر صاحب کو خود طلب کروں گا اور وہ اسٹار اتار کے آئیں گے اور وائلیشن پہ پھر یہیں سے جیل بھیجے جائیں گے۔ ہم نے نا اس پہ ماضی میں بھی ایسے کچھ کیسز کور کیے جس میں اس طرح کے قبضے کی جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آئیں۔ بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں ڈی ایچ اے کے قبضے کی۔ مثال کے طور پہ کیس بیان کیا جا سکتا ہے، آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس گلزار احمد ایک مرتبہ کراچی گئے تھے۔ تو کراچی جب یہ گئے تو انہوں نے ایک کیس سنا جس میں شادی ہالز، غیر قانونی شادی ہالز بنے ہوئے تھے۔ اس پہ کیس کی سماعت کے دوران یہ پتہ چلا کہ اس میں بھی کچھ حاضر سروس یا کچھ ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ فوج کا کیا کام ہے شادی ہال چلانا یا شادی ہالز بنانا۔ اور اس پہ ایک دفعہ ایک مقام پہ جو اس کیس میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہم نے ڈی ایچ اے کو فارغ کیا تو کہیں ایسا ہو میں خود ہی فارغ ہو جاؤں۔ ہاں، مطلب یہ پریشر ہوتا ہے ججز پہ، اور یہ واحد ادارہ ہے جس کا ججز پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ جو درست فیصلہ ہے یا قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ کرنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک ایک صورتحال ہے۔ آپ نے شادی ہاؤس کا ذکر کیا تو میری یاد ماضی میں مزید چلی گئی جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے، ان کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ جو ڈی ایچ اے اسلام آباد جس کو کہتے ہیں، ویسے ہے تو وہ راول پنڈی سے بھی باہر، نام اس کا اسلام آباد رکھا ہوا ہے، ڈی ایچ اے اسلام آباد کی بھی قبضے کی زمین پر ہے، اور وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ای او بی آئی سے 6 ارب روپیہ لیا گیا 600 فائلوں کے عوض۔ وہ فائلیں تو ان تک پہنچی نہیں ہیں، ابھی تک ان کو نشاندہی نہیں ہے فائلیں، ابھی تو پلاٹوں کی کوئی مارکنگ نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ آپ غریبوں کے پیسے واپس کریں تاکہ ان کی پینشن ملے، ان کا پینشن میں اضافہ ہو سکے، اور اپنی فائلیں واپس لیں۔ تو اور ریکارڈ طلب کیا، اس میں مجھے یاد ہے چیف جسٹس نے ڈی ایچ اے کے اکاؤنٹس بھی فریز کیے تھے اور ریکارڈ طلب کیا تھا۔ تو جب اگلی تاریخ پہ آئے تو صرف اتنا بتایا گیا کہ جی ایچ کیو نے ریکارڈ دینے کی اجازت نہیں دی ہے، جبکہ یہ کہا گیا کہ وہاں پہ عدالت میں یہ بات سامنے آئی کہ ڈی ایچ اے ایک پرائیویٹ اینٹیٹی ہے، اس کا فوج یا جی ایچ کیو سے کوئی تعلق ہے نہیں قانوناً،
لیکن پریکٹیکلی وہ جی ایچ کیو کے انڈر ہے، اور یہ جواب دیا گیا کہ جی ایچ کیو نے اجازت نہیں دی. اور یہاں پھر وہی آپ والی بات، ججز پہ پریشر اتنا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جی ایچ کیو تو ظاہر ہے دیواروں اور کھڑکیوں کا نام تو جی ایچ کیو نہیں ہے نا، اس آدمی کا کیا نام ہے جس نے اجازت نہیں دی، اس کو نوٹس کرتے طلب کرتے کچھ نہیں. اس کے بعد وہ کیس بند ہو گیا. تو اب اس میں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جب عوامی جو اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ جو زمین ہے جس پہ ڈی ایچ اے بنا ہوا ہے اس پہ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے ڈی ایچ اے والوں نے سی ڈی کو خط لکھا کہ ہم 200 روپے فی کنال آپ کو پے کریں گے. 200 روپے؟ جی میرا خیال ہے گولڈ لیف کی ڈبی شاید 200 روپے سے زیادہ کی. اور اس نے بتایا کہ وہ بھی ہمیں نہیں ملے، اس وقت نہیں ملے تھے، اب مل گئے ہوں تو پتہ نہیں. تو جب لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں زمینوں پہ قبضے کی اور چیزہ دستیوں کی، تو عدالت زیادہ نوٹس نہیں کرتی. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی غصہ تب چڑھا ہے کہ جب ہائی کورٹ کی اپنی زمین جو ہے اس پہ وہ قبضے کی زد میں آ گئی ہے. چلے بلی کے بھاگوں کہتے ہیں وہ چھیکا ٹوٹا. اسی بہانے اگر کارروائی کا آغاز ہو جائے اور یہ چیک ہو جائے کہ بھائی ڈی ایچ اے آپ بنائیں، آپ اپنے لوگوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم بنائیں، قانون کے مطابق بنائیں. جو زمین آپ کو گورنمنٹ الاٹ کرتی ہے، یہ جو پراپر طریقہ ہے خرید کے بنانے کا، ایکوائر کرنا، اس پہ نہیں ایکوائر، یہ بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ایکوائر زمین ہو سکتی ہے سرکاری ڈیفنس پرپزز کے لیے اور سرکاری پرپزز کے لیے. یہ جو ڈی ایچ اے کے لیے پلاٹوں کی تقسیم اور مکانوں کی تعمیر ہے، یہ پرسنل پرپز ہے، کمرشل ہے، یہ خریدنی پڑے گی، یہ ایکوائر نہیں ہو سکتی. لیکن وہ ایک زمین پہ ارد گرد باڑ لگا کے اس کو کنٹرول ایریا ڈکلیئر کر کے اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو پاکستان تو سارا ختم ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک کیس میں شاید خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو امرتسر سے دوسری طرف بھی ڈی ایچ اے پتہ نہیں انڈیا تک پہنچ جائیں گے، اس طرح کی بات تھی. تو ان کے ان ریمارکس کو بھی یہ جو ایک پازیٹیو لیا گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم انڈیا میں بھی ڈی ایچ ایز بنائیں گے تو ہمارا کریڈٹ ہے. افسوسناک صورتحال ہے، بجائے اس کے کہ انارکی پھیلے ملک میں اور نفرتیں بڑھیں اور زمینوں کے قبضوں پر ڈانگ سوٹے شروع ہو جائیں. نوٹس لینا چاہیے جو پاکستان کے جو اکابرین ہیں، چیف جسٹس ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور خود جس ادارے کا یہ ایشو ہے اس کے چیف کو، جو ملک میں ادروائز یعنی قانون کی اتنی پابندی کرواتے پھرتے ہیں کہ کوئی ماسک کے بغیر بھی نہ پھرے. تو اگر کوئی ماسک کے بغیر نہ پھرے تو اس کی زمین پہ قبضہ بھی نہ ہو، اس کو بھی وہ نوٹس کریں. ناظرین، اب لاہور ہائی کورٹ کا یہ کیس جب آگے بڑھے گا، کیا جواب آتا ہے، جو بھی پروسیڈنگ ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. مزید تفصیلات کے لیے چینل دیکھنا نہ بھولیے گا، چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے جہاں سے واسی اور راشد کو روشن پاکستان نیوز سے. اللہ حافظ.